اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے. میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھیں تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے. یہ اب چیئر پہ بیٹھے ہوئے بی بی فاطمہ آ گئی, اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی, اب چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آ گئی. میرے نبی کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے, ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے, اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے, تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے. یہ والدین غور سے سنو, حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو یوں بوسہ لیتے تھے, بیٹی کا بوسہ لیتے تھے. پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے, ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چارپائی پر پہلے بٹھاتے تھے, پھر خود بیٹھتے تھے. یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے. پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی, پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی, پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی. تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو, عزت دو, عزت دو, عزت دو. پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی. آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو لڑکے لڑکیاں, اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو, اپنے ماں باپ کے حوالے کرو. اس میں شرافت بھی ہے, اس میں برکت بھی ہے, اس میں رحمت بھی ہے, اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں. کورٹ میرج کو ہوا نہ دو. بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے. میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے, اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے. اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو, زبردستی مت کرو. میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے, بچوں پہ مسلط کر دیتے ہیں, ایتھے ہی کرنی ہے, ایسے جٹائیں چی کرنی ہے, بٹائیں چی کرنی, پتہ نہیں آئے کتوں ہیں جٹ بٹ. چلو تم ناراض نہ ہو, راجپوتائیں چی کرنی, میں راجپوت ہوں, میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں. راجپوتائیں چی کرنی, اگاں کرنی ہی کوئی نہیں. یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو, اپنی بچی سے پوچھو. اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ, اگر بیٹی کہہ دے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے. اللہ کے واسطے میری سنو, صرف تم نہیں سن رہے, اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں. اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ ابا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی, میرا جی نہیں چاہتا ہے, تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے, فرما بردار ہے, اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے. اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے, اتھے گھروں نکل جا. زندگی تم نے تو نہیں گزارنی, زندگی تو بچے نے گزارنی. میں قربان جاؤں, ایک حدیث سنو پہلے, پھر اگلی بات سنا. تو ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگو سنو, میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی, پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا, پھر میں نے قدم اٹھایا. سمجھ گئے میری یہ بات سمجھ گئے سارے؟ اب اگلی سنو. حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آ گئے, اور جبریل ان سے پہلے آ گئے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے. باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے, رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے, اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے. اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے؟ وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے, چپ. آپ کو تو پتہ تھا, آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی. تو جبریل تنال بیٹھا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ اتھے ہی کرنا ہے. آپ نے ہاں نہیں کی, آپ نے کہا انشاءاللہ, اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے, لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتہ ہے کہ یہ رشتہ یہاں کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے, لیکن امت کو سبق سکھانے کے لیے آپ گھر تشریف لے گئے. بیٹی فاطمہ کہ جی یا رسول اللہ. کہا علی کا رشتہ آیا ہے, میں ہاں کر دوں؟ سبحان اللہ. میں اپنے دیہاتی بچیوں پہ مجھے رونا آ گیا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا سانو کہیں دے نال بندے پہ جانور ہے یا انسان ہے. علی جیسا داماد, چلو علی کو چھوڑو, فاطمہ کو چھوڑو, جبریل آیا بیٹھا ہے, جبریل آیا بیٹھا ہے. اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا
کیا بات ہے، جبریل آ کر کہہ رہا یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو۔ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتی، چپ کر کے گاں ماش طرح بن چھڑ دین قلعے نال۔ کوئی ان کے اندر کے جذبات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا، اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو۔ سبحان اللہ، آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا؟ یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا؟ لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں دھکا دے دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے۔ اچھا مزے کا واقعہ ہو، حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا۔ حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرحمن بن عوف، پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا، عمر گئے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا، عبد الرحمن بن عوف نے علی سے کہا آپ جائیں آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا، کہنے لگے میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں، مجھے کہاں سے رشتہ ملے گا، میں تو بالکل غریب ہوں، کہ نہیں تم جاؤ۔ تو واپس آتے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف پہ چڑھائی کر دی، ویکھیا ہے نا تو میں نے گلے آئی، انکار ہو گیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ کہا ہی نہیں، چپ کر کے اٹھ گئے۔ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کچھ بولے صحیح، کہ بس اتنا کہا انشاءاللہ، کہا تو مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے۔ کہا اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے، کہا علی جی کہا لو بلاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ ساری مسجد بھر گئی، آپ کے ساری مسجد فل ہو گئی، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا، کہا لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابی طالب کے ساتھ کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی ہائے ہائے ہائے، میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا، اور سجدے میں چلے گئے، اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا۔ پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شربت پلایا اور تازہ کھجوریں کھلائیں، اور پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آ کے لے جاؤ۔ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، تو تم فاطمہ کو دلہن بناؤ، اس کی تیاری کرواؤ، اسے دلہن بناؤ۔ تو ان تینوں نے حضرت فاطمہ کو دلہن بنایا۔ پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا، وہ تشریف لائے، اپنی اونٹنی لے کر آئے، حضرت عقیل ساتھ ہے، سلمان فارسی ساتھ ہے، اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی، آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان۔ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ، مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا، ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا، بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے، حاجی ہے، عمرے کرتے ہیں، لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے، ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے، وہ نہیں ہے۔ زندگی بیت گئی اس انتظار میں، مدت سے لگ رہی تھی لب بام ٹک ٹکی، تھک تھک کے گر گئی نگہ انتظار آج، پتہ نہیں کب صبح ہوگی۔ چلو کہتے تو جائیں مجھے ہے اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ والدین کے ذمہ ہے اولاد کو عزت دینا، ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے، اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا۔ اللہ کے واسطے کورٹ میرجز اور خفیہ شادیاں یہ نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے، ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے۔ تو والدین پڑھیں شریعت کو، اولاد بھی پڑھے اپنے نبی کی زندگی کو۔ ایک شخص حضرت عمر کے پاس آیا،
ایک بیٹے کو لے کر کہا امیر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور مجھے بہت تنگ کرتا ہے. حضرت عمر کے پاس لاٹھی ہوتی تو انہوں نے یوں اٹھائی. وہ کہنے لگا حضور معافی دیا جائے, ایک میری گل سن لو. آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا ماں پیو دے بڑے حق ہیں, بالکل ٹھیک ہے, پر کوئی ساڈا حق بھی ہے ماں پیو تے؟ آپ نے کہا ہاں. آپ نے کہا ہاں. کہنے لگے ذرا وہ بتا دیں. کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے, نیک عورت تلاش کرے. دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے. تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے. کہا جی پھر سن لو حضرت جی, میرے پیو کو پوچھو اس حبشی عورت نال شادی کر کے مینوں حبشی ماں دیتی, انہوں کوئی عرب ماں ہی نہیں لتی. چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے, ان کا تعلق تھا والدین سے, تو لہٰذا وہ بھی تو غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر, ڈاکٹر بن. تو میں اٹھ رہا تھا, تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے. تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا استاد جی سر, ان کو سر کہتے تھے, سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں, کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے. مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں. تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ, جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا. تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا, وہ شہید ہو گئے. تو ان کو نشان حیدر ملا. 21-22 سال ان کی عمر تھی. تو وہ پنجابی میں کہنے لگے اوے راشد منہاس کوئی ہوندا ہے, یہ ان کا لہجہ تھا. اے راشد منہاس کوئی ہوندا ہے. تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا. میں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرا تو کام گانے سننا, فلمیں دیکھنا, فضولیات لا یعنی, تو راشد منہاس تو کوئی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا, اسی کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا کہ میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو اور جن کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو, جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو, جو قرآن پر اپنا زور لگانے والے ہوں. بلاد ہند میں قرآن پر بہت زیادتی ہوئی ہے. صرف فقہ. قرآن تبرکاً ہوتا ہے, حدیث بھی تحنیف کے لیے ہوتی ہے, وہ بھی تبرکاً ہوتی ہے. وہ لوگ وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ بھی کہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, میرا بندہ بول کیا چاہتا ہے. لوگوں کو ہدایت کے نشان بنا کے چھوڑے. مولوی بنانا کیا مشکل, تم سارے مولوی بیٹھے, ہم سارے مولوی بیٹھے, لیکن کوئی نسل تیار کرنا, اس کے لیے فالتو کام کرنا پڑتا ہے. جو گاما پہلوان تھا غلام محمد, اس کا قد تھا 5 فٹ 8 انچ, اور 6.25 فٹ کے پہلوانوں کو اٹھا کے ایسے پھینکتا تھا جیسے کوئی تنکا اٹھا کے پھینک دیا. 400 کشتیاں لڑیں, ایک میں شکست نہیں کھائی. 400 کشتیوں میں ایک میں. 5000 وہ ڈنڈ نکالتا تھا, اور 5000 وہ بیٹھ کے نکالتا تھا, اور 3000 ڈنڈ نکالتا تھا کمر پہ وزن رکھ کے. تو رستم زمان بننے کے لیے صرف ڈنڈ کافی نہیں ہوتے, صرف بیٹھ کے کافی نہیں ہوتی.
7 کلو بادام روزانہ کھاتا تھا، 5 مرغیاں روزانہ کھاتا تھا، 10 سیر دودھ روزانہ پیتا تھا، اور تہجد کا پابند تھا، نمازوں کا پابند تھا۔ امرتسر کا تھا، تقسیم کے بعد لاہور آ گیا۔ ایک یعنی اس کی برداشت کیسی تھی، ایک سبزی والے سے سبزی لینے لگا تو وہ اس کوئی بھاؤ تاؤ میں کمی بیشی کی بات ہوئی تو اس نے وہ ہوتا ہے نا وہ جو تولنے کے لیے جو باٹ رکھے ہوتے ہیں، اس نے اٹھا کے گاؤں میں گھمارا، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کھول کے وہ اس کو بل دے کے نا بند کر دیا اور چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پروان جی رستم زمان اے ماڑا جائے بندہ، تجھے پھوک مارو تو اڑ جائے۔ تو کہنے لگے یہ رستم زمانی جو ہے نا یہ برداشت سے سیکھی ہے، ایسے نہیں سیکھی، یہ برداشت سے سیکھی۔ اور مجھے نہیں بلکہ پورے ماحول میں یہ بات کہ مولوی غصے والے ہوتے ہیں، مدرسے کے طلبہ برداشت سے عاری ہوتے ہیں اور اخلاق سے عاری ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں قسم اٹھاؤں کہ انڈیا، پاکستان اور خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو طلبہ ہیں اتنی قربانی وہ دیتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں دیتا، لیکن ان کو کوئی لے کر چلنے والا ہو اور انہیں بتانے والا ہو تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ حنفیت کا تعصب اور باقی جو اہل فرق ہیں ان کی نفرت، تو عجیب و غریب سی شخصیت بن کے باہر نکلتے۔ ہم نے انہیں مومن بنانا ہے، مسلم بنانا ہے، موحد بنانا ہے، مصدق بما جاءت بہ الرسل بنانا ہے۔ ہاں ہماری ترجیحات میں ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ تعالی، اس کی جو تعبیر اہل دیوبند نے کی ہے اس کو ہم زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن باقیوں کے لیے نفرت پالنا، باقیوں کے لیے بغض پالنا، باقیوں کے لیے حقارت پالنا، تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں دعوت کی نسبت دی ہے۔ داعی تو کام ہی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگانا، بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگانا۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، کیا بات اللہ کر رہا ہے کلیم جیسی ہستی سے، جس کے سامنے والے کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ایمان نہیں لائے گا۔ قولا لہ قولا لینا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا، زبان کی شدت، غلیظ القلب، مزاج کی شدت، کس کی؟ رحمت للعالمین، کس کی؟ سراجا منیرا، کس کی؟ شاہد مبشر نذیر داعی اللہ، سراجا منیرا، مزمل مدثر طہ یاسین حاشر ماہی عاقف فاتح ابو القاسم، لیکون للناس نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اگر میرے محبوب آپ کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں، یہ تیز و شدت مزاج میں سختی ہوتی، لنفضو، کون؟ ابو بکر، کون؟ عمر، کون؟ عثمان، کون؟ علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انصار، مہاجرین۔ اور انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا۔ لنفضو، تھوڑا سا یہاں یہ مسجد ہل جائے تو ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ ترتیب سے نہیں، اندھا دھند بھاگیں گے، اس کو انفزاز کہتے ہیں۔ لنفضو من حولک، تو میرے عزیزو، ایک نسل اللہ سے مانگو، ہم جائیں تو ایک نسل چھوڑ کے جائیں۔ ابو بکر سارے نہیں بن سکے، عمر سارے نہیں بن سکے، زیادہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر اللہ ایسے مقام عطا فرماتا ہے۔
فتوحات ہو گئیں، کیسر و کسرا ٹوٹ گئے، خزانے آئے، کسرا کا تخت تاقدیس 140 ہاتھ لمبا، 110 ہاتھ چوڑا، 1 ایکڑ کے قریب، اور اس میں 1000 سونے کے گنبد لگے ہوئے تھے اور 1,40,000 چاندی کی میخیں لگی ہوئی تھیں، اور اس کا 2.5 من کا وزنی تاج جو لٹکا ہوتا تھا وہ اس میں سر دے کے بیٹھتا تھا۔ یہ سب مدینے میں آیا ہے۔ تو صحابہ کون 10 مبشرہ مشورہ کرنے لگے، عمر کو اب اپنا طریقہ بدلنا چاہیے، اللہ نے اتنی سہولت دے دی، کوئی خادم رکھے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے اور کپڑے اچھے پہنے، بڑے بڑے وفود آتے ہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جو مرضی کر لو، مانے گا کوئی نہیں۔ کہنے لگے نہیں، بات تو کرنی چاہیے۔ کہ کون بات کرے؟ کہا حفصہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما، ایک بیٹی ہیں اور ازواج مطہرات میں سے ہیں، دوسری محبوب رسول ہیں، تو ان دونوں کو تیار کیا گیا، یہ دونوں تشریف لائیں۔ تو حضرت عمر گنجے ہو گئے تھے، آخر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو حضرت عائشہ متکلم بنی کہ امیر المومنین آپ سے ایک بات کرنی ہے، کہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے دور میں دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے دنیا کا ارادہ کیا، وہ ایسے ہی چلے گئے۔ میرے باپ کا زمانہ آیا، اللہ نے دنیا نہ بھیجی، نہ انہوں نے ارادہ کیا، تو وہ بھی ویسے ہی چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ پر دنیا کے دروازے کھول دیے ہیں، فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں، اب آپ اپنے اوپر رحم کریں، ارفق بنفسک، اچھا کھانا کھائیں، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائیں، اچھا کپڑا پہنیں، بڑے بڑے وفود آتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے، اور اپنے لیے کوئی خادم رکھیں جو آپ کی خدمت کرے، آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہے۔ تو حضرت عمر کا رنگ ایسے بدل رہا۔ جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو کہنے لگے مجھے بتاؤ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہنے لگیں کوئی ہاں نہ کرو گے تو ہم بتائیں گے، ویسے تو نہیں بتائیں گے۔ فرمانے لگے اگر مجھے بتا دو نا تو میں مار مار کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ تو پھر وہ رو پڑے، پھر کہنے لگے حفصہ تو گھر والی ہے نا؟ تو بتا اللہ کے نبی نے دن میں کبھی 2 دفعہ کھانا کھایا، صبح کھایا تو شام نہیں کھایا، شام کھایا تو صبح نہیں کھایا۔ کہنے لگے اللہم نعم۔ کیا تجھے یاد ہے تیرے گھر میں نبی کا بستر کیا تھا؟ ایک بوریا تھا جس کو تو دوہرا کر کے بچھاتی تھی، ایک رات تو نے اس کی ایک تہ اور لگا دی۔ تو آپ نے پوچھا حفصہ میرا بستر بدل دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، وہی ہے، ایک تہ اور لگا دی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے۔ کہ اسے واپس اسی طرح کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی۔ حفصہ تجھے یاد ہے ایک دفعہ تو نے کھانا ایک تپائی پہ رکھ کے دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور فرمایا تھا میں جیسے غلام کھاتے ہیں میں ایسے کھاؤں گا۔ اور تجھے یاد ہے اللہ کے نبی کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور اس کو خود دھوتے تھے، اور بلال آ کر کہتے تھے کہ یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ فرماتے تھے بلال میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے۔ نماز لیٹ ہو جاتی تھی کہ دوسرا جوڑا نہیں ہوتا تھا۔ کہنے لگے جی ہاں۔ کیا تجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ جوڑا بھی نہیں تھا اور آپ نے ایک انصاری عورت سے چادر منگوائی تھی اور وہ لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، وہ تمہیں یاد ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ ساروں قطار رونے لگے۔ فرمایا عائشہ حفصہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے انہیں جا کے کہو کہ 3 دوست تھے جو ایک منزل کی طرف چلے،
پہلا چلا وہ پہنچ گیا، دوسرا چلا وہ بھی پہنچ گیا، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کی راہ پر چلے گا تو ان تک پہنچے گا، اگر اس سے ادھر ادھر ہوا تو بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدی لأکرہن نفسی علی ما انا علیہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، میں اپنی جان کو اسی طرح کھپاؤں گا جس پر میں ہوں، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں سے ملا دے۔ جب خنجر لگا اور امید کوئی نہ رہی بچنے کی تو آپ نے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور فرمایا کہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ عمر امیر المومنین نہ کہنا، اب میں امیر المومنین نہیں ہوں، عمر اپنے ساتھیوں کے پڑوس میں قبر کی جگہ چاہتا ہے۔ جب وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی، تو انہوں نے یہ روتے ہوئے عرض کی، اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا پڑوس چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ پھر رونے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں اپنے باپ اور خامد کے ساتھ میری قبر بن جائے، لیکن عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مرحبا بہ۔ جب وہ آئے تو ان کو حضرت عمر کو بتایا کہ اجازت ہو گئی ہے، کہا نہیں بیٹا، ہو سکتا ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں اور میرا جنازہ لے کے دروازے پر پہنچو تو دروازہ پر جنازہ رکھ دینا اور پھر اندر جا کے دوبارہ اجازت لینا، اس وقت اجازت ملے تو اندر لے جانا ورنہ مجھے بقیع میں دفن کر دینا۔ تو حضرت علی اور حضرت حسن آئے تو گھبراہٹ دیکھی تو حضرت علی نے فرمایا موت سے ڈر گئے ہو؟ تو سنو، نہیں موت سے نہیں، ما بعد الموت سے ڈر رہا۔ تو کون ہے؟ لو کان بعدی نبی لکانا، بولو لکانا عمر، کہہ رہے موت نہیں، موت کے بعد سے ڈر رہا۔ تو حضرت علی نے فرمایا نہ ڈرو، میں گواہی دیتا ہوں، میں نے اپنے نبی سے سنا کہ سیدہ کہول اہل الجنت ابو بکر و عمر۔ تو حضرت عمر کہنے لگے حشر کے دن گواہی دو گے؟ فرمایا میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی دے گا اس ساتھ۔ وہ تشریف لے گئے، پیچھے موت کے آثار نظر آئے تو ان کا گود میں سر تھا بیٹے کی، عبداللہ بن عمر کی، تو کہنے لگے ضعنی علی الارض، مجھے زمین پر ڈال دے۔ تو ان کا دل نہیں مانا تو انہوں نے پنڈلی پہ سر رکھ دیا، کہنے لگے وے حق، تیرا ناس ہو، سنتے نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں، زمین پہ ڈال۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے۔ آپ نے فرمایا ہمیں دیکھ رہے ہو؟ صحابہ سے کہا جی، کہا ہکذا نحشر یوم القیامہ، اس طرح ہم محشر میں اٹھیں گے کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں میرے عمر ہوگا۔ آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو اللہ کا فرشتہ آیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو، رجوع کرو۔ اپنے نبی کی منشا کے خلاف اللہ نے فیصلہ لیا کہ میرے عمر کو تکلیف ہوگی، رجوع کرو۔ تو آپ نے رجوع فرمایا۔ تو جب انہوں نے زمین پہ سر رکھا تو الٹے ہو گئے اور اپنا چہرہ زمین پہ نا ایسے ملنے لگے، کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک۔ یہی کہتے کہتے جان نکل گئی۔ تو برٹن رسل نے کہا، جو ایک دہریہ تھا، انگریز مفکر، اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام ہو پھیل جاتا، اور سارے صحابہ مرید تھے اور یہ مراد تھے۔ اعز الاسلام باحد العمرین وبعمر بن الخطاب بخاصۃ۔ بدھ کی رات کو دعا مانگی،
جمعرات کی رات کو بدھ والے دن جمعرات کو حضرت عمر کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور وہ اس حال میں جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب نے جنازہ پڑھایا، در و دیوار مدینے کے رو رہے تھے، صرف مرد عورت نہیں، بچے بھی، اور جنازے کو حضرت عائشہ کے دروازے کے سامنے رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا اماں جان، میرا باپ عمر اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ حضرت عائشہ نے اپنی چادر اٹھائی کہ مرحبا بعمر۔ جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو علی تھے علیہ السلام، اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا اس جگہ تیرے سوا کوئی نہیں آ سکتا، کہ میں نے ایک دفعہ نہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ سنا دخل تو انا و ابو بکر و عمر، خرج تو انا و ابو بکر و عمر، جلس تو انا و ابو بکر و عمر۔ اتنی دفعہ تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ لیا، میرے ان کانوں نے سنا، مجھے پتا تھا یہیں آئے گا تو یہیں آئے گا۔ صحابہ تو ساری معزز و محترم ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو کچھ کھپایا وہ پھر آج ہم ان کا ذکر کر کے رو رہے ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں۔ رواجی کام کرنا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اگر کسی منزل تک خود بھی پہنچنا ہے، اوروں کو بھی پہنچانا ہے، چونکہ جب آدمی دوسروں پر محنت کر رہا ہوتا ہے تو عام طور پر اپنی طرف سے نظر ہٹ جاتی ہے، فلاں بچے کی یہ شکایت ہے، فلاں بچے کی یہ شکایت ہے، فلاں بچے کی یہ کمی ہے، فلاں بچے کی یہ کمی ہے۔ اب یہ ایک انتظامی چیز ہے، اس کو کرنا پڑتا ہے، لیکن آدمی اپنی کمیاں بھول جاتا ہے۔ ابن سیرین کے حسن بصری کا قول ہے کہ میں نے 70 صحابہ کی صحبت اٹھائی جو اپنے اوپر نفاق کا ڈر رکھتے تھے، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ تو میرے عزیزو، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کس طرح وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ زندگی ملی ہے، میرا عاصم کہا کرتا تھا کہ بابا اللہ کے اس نبی کے اس بول میں کتنی تسلی ہے، لیس علی ابیک کرب بعد الیوم، بیٹی آج تیرے باپ کے کرب کا آخری دن ہے، آخری موت تک کی جنگ ہے اپنے آپ کے ساتھ، اس میں راحتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اپنی ذات کو یاد رکھنا پڑتا ہے۔ کتنے مولوی اس سے پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی تفسیر بتائیں جس میں نکتے بیان کیے گئے۔ میں نے کہا اپنے لیے قرآن پڑھو، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے نہ دیکھو کہ میں نکتے بیان کروں۔ ایک نے مجھ سے کہا آپ یہ نکتے کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں کہیں سے بھی نہیں بیان کرتا ہوں، اللہ سجاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے سجاتا ہے۔